من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا یہ اس کے عشر عشیر کو بھی نہ پہنچ سکے، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر ان کے انکار کا کیا ہی برا انجام ہوا. یہ سورہ سبا کی 45ویں آیت ہے. اس سے پہلی آیت میں جو بات آئی تھی وہ یہ کہ عرب میں اس سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر کو نہیں بھیجا گیا تھا اور نہ ہی ان کو کوئی کتاب دی گئی تھی. اور پھر اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو آپ کو جھٹلایا ہے اور آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی نبوت کو اور اسلام کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے، تو یہ جو باتیں ہیں یہ پچھلی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. انہوں نے بھی ایسا ہی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی کتابیں آئی، پیغمبر آئے اللہ کے، اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کے باوجود بہت سوں نے یعنی قوم کی اکثریت نے بات نہیں مانی اور کچھ لوگوں نے مانا. تو یہاں پر بھی یہ ایسا ہی جھٹلا رہے ہیں، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات ان کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ مکے والوں کا حال تو یہ ہے کہ پچھلی قوموں کے مقابلے میں ان کو معشار کا ایک لفظ آیا ہے. معشار کا مطلب یہ ہے کہ 1/10 یعنی عشر سے معشار ہے، عشر کہتے ہیں 10 کو، اور معشار 1/10 کو 10واں حصہ یعنی، اور مبالغے کے لیے آیا ہے. بتایا جاتا ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عشر عشیر جسے کہا جاتا ہے، عشر عشیر کا مطلب یہ ہے کہ 1/1000 یعنی 1000واں حصہ. تو مکے والوں کو پچھلی قوموں کے مقابلے میں تمام چیزوں کے مقابلے میں جو ہے اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں دیا گیا. یعنی پچھلی قوموں کو جو چیزیں ہم نے عطا فرمائی تھی، ہم نے فضل و کرم سے جو نعمتیں عطا فرمائی تھی، جیسے جو ہے طویل عمریں ان کو دی گئی تھی، یعنی اس زمانے میں اور جو ہے پچھلے زمانے میں جو ہے اگر دیکھیں تو پچھلے زمانے میں عمریں بہت بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، تو کام کرنے کا موقع ملتا تھا زیادہ. اور پھر قوت اور طاقت کے مقابلے میں، حکومت اور اقتدار کے مقابلے میں، مال و دولت اور ثروت کے مقابلے میں اگر دیکھا گیا تو مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو کچھ بھی نہیں دیا گیا پچھلی قوموں کے مقابلے میں. پچھلی قوموں کو بہت دی گئی تھی یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری چیزیں. اس کے باوجود کیا ہوا، جب انہوں نے جھٹلایا اور تکذیب کی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. تو یہ عبرت ہے تمہارے لیے، یہ بتایا گیا ہے اور پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ پچھلی قوموں نے جب نبیوں کے پیغام کو نہیں مانا اور اس کو جھٹلایا تو پھر اللہ کا عذاب آیا. یہ عذاب عبرت کے لیے ہے کہ دیکھیں کہ اگر جھٹلائیں گے تم بھی تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. جبکہ ان کو بہت بڑی صلاحیتیں اور طاقت اور قوت سے نوازا گیا تھا. قوم عاد اور قوم سمود کا جو تذکرہ آتا ہے کہ کتنی اونچی اور لمبی تڑنگی قومیں تھیں قوت اور طاقت کے مقابلے میں، اور کتنی بڑی بڑی عمریں جو ہے پچھلی قوموں نے پائی تھی. تو اس کے باوجود وہ جو ہے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ان تمام چیزیں ان کو نہیں بچا سکی. ان کے مال و دولت اور ان کے محفوظ قلعے اور ان کی عمریں اور ان کی طاقت اور قوت جو ہے جب اللہ کا عذاب آیا تو سب کے سب ڈھا گئے. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو ہمارا عذاب کیسا ہے. فَكَذَّبُوا رُسُلِي انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، تم بھی جھٹلا رہے ہو، اور جو ہے جو کوئی بھی جھٹلائے گا تو پھر اس کے لیے عذاب یقینی ہے. پھر ان کے انکار کر کیا ہی برا انجام ہوا دیکھ لو. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایک دو مل کر غور کرو. یہ تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہیں، وہ تو تمہیں ایک سخت ترین عذاب کے آنے سے پہلے متنبع کرنے والے ہیں. اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جب یہ لوگ تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو حجت پوری کر دیجیے اور ان کو ایک آسان اور بہترین طریقہ جو ہے ان کو بتا دیجیے تحقیق حق کے سلسلے میں. کیونکہ شروع صورت سے ہی جو ہے یہ بات آ رہی تھی کہ جو کفار اور مشرکین تھے وہ جو مسلسل اعتراضات کر رہے تھے اس کا جواب دیا گیا اس صورت میں، اور بڑے مدلل جواب دیے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کو پیش کیا گیا مختلف دلائل دے کر، اور جو ہے مختلف مثالوں کے ذریعے سے بات بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے. لا يعزب عنہ مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض
ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ سب سے پہلے رکوع میں یہ بات آئی ہی کہ اللہ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ علم محیط اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہر وہ چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کو گن کر رکھا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگوں کو جو شریک کرتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی، خلد الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اور یہ بات بتا دی گئی کہ تم جن جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، چاہے وہ کوئی ہستی کیوں نہ ہو تمہاری نظر میں، وہ ان کو پکار کر دیکھو، کیا وہ تمہارا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں؟ یہ بات بتا دی گئی۔ اور جو لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ اور معبود بناتے ہیں، پھر ان کا کیا حشر ہوگا، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرما دیا۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول۔ وہ ظالم جب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور کھڑے کیے جائیں گے اور پھر ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، یعنی جو آج جو ہے اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں، جو بغیر سوچے سمجھے یعنی کسی کی بات کو مان لیتے ہیں بغیر تحقیق کیے کہ، تو یہ لوگوں کا بہت برا حشر ہونے والا ہے جو اندھی تقلید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو یعنی بہترین عقل اور شعور دے کر بھیجا تھا، اور تم نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم کیوں آنکھ بن کر کے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے؟ کیوں تم نے تحقیق کرنا گوارا نہیں کیا؟ اور یہ بات بتائی جا رہی کہ آج تم ایک دوسرے سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہو، لیکن اس دن پتہ چلے گا کہ یہ محبت اور عقیدت اور دوستی جو ہے تمہاری جو دنیا کی تھی وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور وہاں پر وہ کچھ چلنے والی نہیں ہے، اور کوئی جو ہے اللہ کے ہاں سفارشی نہیں ہوگا، اور سفارش جو ہے اللہ کے ہاں نفع بخش اور فائدہ بخش نہیں ہوگی سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جن کو اجازت دیں گے اور پھر جس کے لیے اجازت دی جائے گی انہی کے لیے سفارش کی جا سکے گی۔ اور اس لیے جو ہے یہ ظام میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہماری سفارش ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی ہم کو دیکھ لے گا۔ یہ ساری باتیں واضح کر دی گئی، دلائل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ سمجھا دیا گیا، اور اس آیت میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجت پوری کر دینے کے بعد کہ تم کو میں ایک بہترین اور اچھا اور سادہ سا طریقہ بتاتا ہوں کہ جو حق کی تحقیق اگر جو کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ ان تقوموا للہ، یعنی ٹھہر جاؤ اللہ کے لیے۔ کیا مطلب اللہ کے لیے؟ یعنی اس میں بات بتانا مقصود ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، تم غور و فکر کرنے کی کوشش کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ للہ کیسے کھڑے ہونا چاہیے؟ مثنا و فرادا کہا، ایک ایک اور دو دو مل کر، یعنی کیسے کیا سوچنا چاہیے اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم پہلے خالی الذہن ہو جاؤ، ذہن کو صاف کر لو، دل و دماغ کو صاف کر لو، پچھلے خیالات اور عقائد تمہارے دل و دماغ میں جو بسے ہوئے ہیں اس کو نکال کر پھینک دو۔ ایسا ہی قرآن کے لیے بھی کرنے کا ہے۔ قرآن اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو پچھلے جو خیالات اور افکار اور عقائد اس کے دل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نکال کر پھینکنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو رکھ کر آئے گا تو پھر اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ہدایت کا ذریعہ اس کے لیے کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ ہدایت اگر چاہتا ہے قرآن سے تو پھر پچھلے خیالات اور عقائد کو نکالنا ہوگا۔ تو یہ بات ان کو جو ہے مشورہ دیا گیا تھا وہ کفار مکہ کو کہ تمہارے دل و دماغ میں جو افکار اور خیالات اور عقائد پک رہے ہیں اس کو نکال کر پھینک دو، اور پھر ایک ایک دو ٹھنڈے دل سے غور کرو اور سوچو تو صحیح، اور تم اپنے آپ میں تنہائی میں خلوت میں جلوت میں اور دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں پیش کر رہے ہیں، جو حق پیش کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ حق ہے یا نہیں ہے۔ تم اپنے احباب سے مشورہ کرو، اپنے اکابر کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرو، اور تنہائی میں بھی غور و فکر کرو اور دیکھو کہ وہ جو پیش کر رہے ہیں کیا وہ واقعی میں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو کہ وہ تنہا ہیں اور جو ہے بالکل اکیلے ہیں، اور پھر اکیلے اور تنہا اور جس کے ساتھ کوئی بڑی جماعت نہیں ہے، کوئی بڑا جتھا نہیں ہے، اور مال و دولت کے انبار ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ ساری قوم کے خلاف ایک عقیدے کو لے کر اٹھے ہیں، اور ایک دین کو، ایک مذہب کو لے کر اٹھے ہیں، اور ایک طریقے کو لے کر اٹھے ہیں۔ نہ صرف ساری قوم بلکہ ساری دنیا کے خلاف جو ہے، جو اس وقت دنیا میں جو رائج تھے، جو چیزیں، جو دین اور طریقہ، جو مذہب، اس کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے دین اسلام کو پیش کیا اور عقیدے کو پیش کیا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ تنہا ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بڑی جماعت اور جتھا نہیں ہے، اس کے باوجود یہ بات پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی انسان دنیا کا مقابلہ کرنے نکلا ہے تو یا تو وہ دیوانہ اور پاگل ہوگا، مجنون ہوگا، یا دوسری صورت اس کی یہ ہوگی کہ واقعی میں وہ اللہ کا رسول اور پیغمبر ہے۔ تو پہلے
پہلی صورت اگر تم دیکھو کہ غور و فکر کرو، کیا وہ دیوانی اور پاگل ہیں، وہ مجنون ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے نفع نقصان کا جو ہے علم نہیں ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ بات پیش کریں گے تو لوگ ان کو مار ڈالیں گے؟ یہ جو ہے بات نہیں ہے، بلکہ تم دیکھو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، واقع میں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو جو ہے وہ مان کر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ چاہے لوگ انہیں کچھ کر دیں، اس کی پرواہ ان کو نہیں ہے۔ اور ایک بات کہ وہ دیوانی اور مجنون نہیں ہے اس بات سے کہ تم جو ہے یہ دیکھ چکے ہو کہ ان کی 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان ہی تو کٹی ہے، شروع سے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جو ہے تمہارے درمیان رہے، اور کبھی بھی تم نے ان کو مجنون اور دیوانہ نہیں پایا۔ ان کی قول اور ان کے فعل میں اور ان کے کام کاج میں تم ہمیشہ ان کو جو ہے بہترین آدمی سمجھتے رہے، اور جو ہے تم ان کو صادق اور امین کہتے رہے۔ اب اچانک جو ہے لا الہ الا اللہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کو مخالفت ہو گئی، اور تم ان کو دیوانہ اور مجنون کہہ رہے ہو، جبکہ اب بھی جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کلمے کے سوا دوسرے سارے معاملات میں تم ان کو غلط نہیں سمجھتے، کبھی بھی ابھی بھی تم ان کو جو ہے کبھی بد کردار نہیں کہہ رہے ہو، جھوٹا نہیں کہہ رہے ہو، اور خیانت کرنے والا نہیں کہہ رہے ہو، اور کوئی قسم کے کوئی گناہ کا جو ہے ان کے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہو، صرف یہی کلمہ تم کو پسند نہیں ہے اس لیے تم یہ کہہ رہے ہو۔ تم غور و فکر تو کرو کہ تمہارا جو ساتھی ہے وہ اس کو جو ہے جن نہیں آیا ہے اس کے اوپر، اور وہ مجنون نہیں ہے، اس لیے ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، وہ تو ایک سخت ترین عذاب سے تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہے اور متنبع کرنے کے لیے آیا ہے کہ قیامت میں جو جھٹکے لگیں گے، جو عذاب آئے گا، تو اس سے بچانے کے لیے تم کو جو ہے متنبع کر رہا ہے۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، میرا اجر تو مجھ کو اللہ تعالیٰ ہی عطا کریں گے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس میں اور ایک بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ مال طلب کرتا ہے، کوئی عہدہ طلب کرتا ہے، کوئی اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، اس میں ساری باتوں کی نفی کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا، بس میرا اجر جو ہے وہ میرے رب کے ہاں ہے، تم سے میں کچھ نہیں چاہ رہا ہوں، بس تمہاری بھلائی اور خیر خواہی میں تم سے چاہتا ہوں۔ قل ان ربی یغذف بالحق علام الغیوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرا پروردگار باطل پر حق کی ضرب لگاتا ہے، یعنی باطل کو مٹاتا ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، یعنی میرا پروردگار تو ایسا ہے جو سارے غیب کو جانتا ہے، اور باطل کے ذریعے سے جو ہے حق کے ذریعے سے باطل پر مارتا ہے، یعنی حق کو لے کر قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہا، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ قل جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید، کہیے حق آ چکا ہے اور نہ باطل پنپ سکتا ہے اور نہ سر اٹھا سکتا ہے۔ قل ان زللت فانما اعزل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب، کہیے اگر میں گمراہ ہو چکا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر پڑے گا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرے رب نے میرے پاس بھیجی ہے۔ کہہ دیجیے آپ بالکل صاف صاف کہ اگر میں جو ہے گمراہ ہوں تو میرے گمراہی کا وبال مجھ پر ہوگا، اور میں ہدایت پر ہوں تو پھر یہ ہدایت مجھے اس قرآن کی وجہ سے ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو وحی کی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھتے جب یہ موت یا قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے بھاگنے لگیں گے تو کسی مزاحمت کے بغیر وہیں پکڑ لیے جائیں گے، یعنی وہ مجرمین جو قیامت میں ان کا حال کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں پر بھاگنے کی اگر کوشش کریں گی بھی تو یہاں جو مجرم بھاگ کر چلے جاتے ہیں ویسا وہاں پر ممکن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کر دیں گے کہ ان کے قدم آگے ہی نہیں بڑھ سکیں گے، ان کو وہیں پر گرفتار کر لیا جائے گا، یا موت کے وقت جب فرشتے آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے تو وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے اور نہ جانے کی کوشش کریں گے تو ان کو جو ہے وہ اس کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اس وقت کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے، اور ان سے کہا جائے گا کہ حق سے اتنا دور ہو جانے کے بعد اب تم دین حق کو کہاں پا سکتے ہو، یعنی اس وقت جو مجرمین ہے وہ فوراً ایمان کا اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے، اور آپ نے جو باتیں بتائی تھی اس پر ایمان لاتے ہیں ہم، اور اسلام پر ایمان لاتے ہیں ہم، ایمان مومن ہونے کا جو ہے اقرار کرتے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا کہ اب نہیں، اب موقع نہیں ہے، اب بہت دور نکل گئے ہو تم، اور اتنی دور نکل گئے ہو
کہ اب اس کے لیے جو ہے تمہیں موقع نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ کام تمہیں دنیا میں کرنا تھا، جو دارالعمل تھا وہاں پر تم نے اس کو گنوا دیا، اور یہ تو دارالجزا ہے۔ یہاں پر تمہارا ایمان لانا بالکل بے سود اور بیکار ہے، کیونکہ مجرم جب دیکھتا ہے کہ اس کو پکڑنے آئے ہیں تو اس وقت وہ کہتا ہی ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہی حال اس کا ہوگا وہ مجرمین کا، کیونکہ مجرمین جو ہے دیکھیں گے فرشتے آ گئے ہیں، قیامت برپا ہو گئی ہے، تو پھر اس وقت تو کہیں گے کہ ہم ایمان لائے۔ اور پھر ایمان تو ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے، بغیر دیکھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسا مطالبہ کرتے ہیں، ساری چیزیں نہیں دکھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دکھا رہے ہیں، مغائبات سے پردہ نہیں ہٹایا گیا ہے، موت کے وقت ہٹایا جائے گا، اس سے پہلے بغیر دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا مان اور جان کر جو ہے اس پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور جب وہاں پر تو دیکھ لیں گے سب چیزیں، مشاہدہ ہو جائے گا، اس کے بعد ایمان لانے کا مطلب ہی کیا ہوگا، اور بتایا جائے گا کہ نہیں، یہاں پر تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اس سے پہلے یہ دنیا کی زندگی میں دین حق کا انکار کر چکے تھے، اور بلا تحقیق دور دور سے غلط قیاس آرائیاں کرتے رہے تھے، دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، اور اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے انہیں محروم کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم مذہبیوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا تھا۔ یقیناً وہ سب بڑے ہی اضطراب آمیز شک و شبے میں مبتلا رہے۔ یہ سورہ سبا کی بالکل آخری آیت ہے، اس میں بالکل واضح کر دی گئی بات کہ اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب ایمان لائے نہیں تھے، اب ایمان نہیں لا سکتے، توبہ نہیں کی تھی، اب توبہ کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ دارالعمل جہاں تھا وہاں پر تم کو کرنا تھا، کچھ جو بھی تمہیں مہلت دی گئی تھی وہاں پر تم نے وہ مہلت کو گنوا دیا، اور یہاں آ کر تم تمنائیں مت کرو۔ جو تمنا تمہارے دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جنت مل جائے، اور جو ہے ساری نعمتیں مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جو ہے تمہارے اور ان تمام نعمتوں کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا گیا ہے، اور تم محروم کر دیے گئے ہو۔ کما فعل باشیائہم من قبل، ایسا ہی محروم کر دیے گئے ہو جیسے تم سے پہلے کے جو لوگ تھے اس قسم کی جو تکذیب کرنے والے، تمہاری ہی ذات کے، تمہاری قبیل کے، جیسا ان کو محروم کیا گیا تھا تمہیں بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ انہم کانوا فی شک مریب، ویسے ہی وہی بھی جو ہے شک و شبے میں تھے، اور تم بھی شک و شبے میں ہو، اس لیے تمہیں جو ہے اب کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔